لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد، فقد قال الله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. عزیزان گرامی، اللہ جل شانہ نے ہم مومنوں پر اس ماہ رمضان میں روزہ واجب کیا۔ بڑے شرف کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ اس نے ہم سے خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان۔ اس نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہمیں یہ عظیم ذمہ داری اور یہ عظیم فریضہ ہمیں سونپا۔ روزے کا فریضہ ایک عظیم فریضہ ہے، اور اس کا مقصد ہمیں دولت تقوی سے مالا مال کرنا ہے، لعلکم تتقون۔ ہم یہ کیسے سمجھیں کہ یہ دولت ہمیں ملی یا نہیں ملی؟ روزہ تو ہم نے رکھ لیا، لیکن آیا روح روزے تک بھی ہماری رسائی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہم اس مقصد تک پہنچ سکے یا نہیں پہنچ سکے؟ اس کی پہچان امیر المومنین نے اپنے خطبہ نمبر 193 میں بیان کی ہے۔ مولا متقین کے صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ متقین وہ ہیں جنہوں نے اس 4 دن کی زندگی دنیا میں دنیا کی مشکلات کو برداشت کر لیا، مختصر سے ایام میں چند دنوں تک صعوبتیں مشکلیں برداشت کرتے رہے، لیکن نہ گناہ کے قریب گئے اور نہ عبادتوں میں کوئی کمی کی۔ ان چند دنوں کی مشکلوں کو برداشت کر لینے کے نتیجے میں، ان چند دنوں صبر کر لینے کے نتیجے میں، مصیبت کے وقت، عبادت کے وقت اور معصیت کے موقع پر وہ طویل مدت آرام کے حقدار بن گئے۔ وہ طویل مدت آخرت کی زندگی ہے، آخرت کی حیات ہے۔ تجارت مربحہ یسرھا لہم ربہم، کتنی اچھی تجارت ہے یہ، کتنا اچھا سودا ہے کہ تھوڑے سے دنوں کی پریشانیاں، تھوڑے سے دنوں کی مشکلیں، اور اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کا آرام۔ یہ وہ فائدہ بخش، منفعت بخش تجارت ہے جو ان کے پروردگار نے ان کے لیے فراہم کی ہے۔ عزیزان گرامی، متقین دنیا میں چند دنوں مصیبت، عبادت اور معصیت میں صبر و ثبات قدم سے کام لے کر آخرت میں طویل راحت و آرام کے مالک ہو جاتے ہیں۔ یہ بڑی منفعت بخش تجارت ہے جس کا موقع ان کے پروردگار نے ان کے لیے فراہم کیا ہے۔ ہماری روایتوں میں دنیا کے لیے مختلف تعبیریں استعمال ہوئی ہیں، اور مختلف لفظوں سے اس کا تعارف کرایا گیا ہے۔ کہیں اسے دنیا کی آخرت کی کھیتی قرار دیا گیا ہے، کہیں اسے آخرت کے لیے مرکز تجارت قرار دیا گیا ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ بڑا مشہور جملہ ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔
اگرچہ اس کا حدیث ہونا ثابت نہیں ہے، لیکن ہمارے علماء کے درمیان یہ بہت مشہور ہے۔ اگر یہ جملہ حدیث نہ ہو تب بھی اس کا مفہوم آیات و احادیث میں موجود ہے۔ چنانچہ سورہ شورى کی آیت نمبر 20 میں ارشاد ہوتا ہے، من کان یرید حرث الآخرہ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب۔ جو شخص اس دنیا میں بو کر فصل آخرت میں کاٹنا چاہتا ہے، بوتا دنیا میں ہے، اسے نتیجہ دنیا میں نہیں چاہیے، اس کا نتیجہ آخرت میں وہ چاہتا ہے، ہم اس کی فصل میں اضافہ کر دیں گے۔ یعنی جو جتنا بویا ہے اس نے آخرت کے لیے اتنا تو ملے گا ہی، اس کی توقع سے زیادہ، اس کی امید سے زیادہ ہم اسے عطا کر دیں گے۔ اور جو شخص دنیا ہی کی فصل چاہتا ہے، اپنی بوئی ہوئی کاشت کا نتیجہ اور ماحصل دنیا ہی میں چاہتا ہے، ہم اس میں سے اسے کچھ عطا کریں گے۔ یعنی جتنی وہ توقع رکھتا ہے اسے سب تو نہیں ملے گا، اس میں سے کچھ اسے دے دیں گے، البتہ آخرت میں اسے کچھ نہیں ملے گا۔ اس آیت میں دنیا کو کھیت سے تشبیہ دی گئی ہے جو فصل اگانے کے لیے تیار ہے، اور اس میں دنیاوی فصل بھی بوئی جا سکتی ہے اور اخروی فصل بھی۔ دیکھنا یہ ہے کہ کسان کیا چاہتا ہے، اس کی فصل اس کے ارادے سے وابستہ ہے۔ اگر وہ دنیا میں فصل چاہتا ہے وہاں ملے گی، آخرت میں چاہتا ہے وہاں ملے گی۔ اس کھیت میں بوئے جانے والا بیج انسان کے اپنے اعمال ہیں۔ جو شخص اپنے نیک اعمال کا بیج رضائے خدا کو مد نظر رکھتے ہوئے آخرت میں فصل کاٹنے کے لیے بوئے گا، وہ اسے اپنی فصل کا فائدہ آخرت میں ملے گا، اور جو دنیا میں نفع حاصل کرنے کے لیے بوئے گا اس کا فائدہ، اس کا پھل اسی دنیا میں ملے گا۔ آخرت میں پہلے کسان کا ہاتھ بھرا ہوا ہوگا، یعنی وہ کسان جو دنیا میں اپنے اعمال کی کھیتی کر رہا ہے آخرت میں فصل کاٹنے کے لیے، پہلے کسان کا ہاتھ، یعنی اس کسان کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، اور دوسرے کسان کا ہاتھ آخرت میں خالی ہوگا، یعنی وہ کسان جو اعمال کے بیج دنیا میں بو رہا ہے دنیا ہی میں فصل کاٹنے کے لیے، لوگوں کی مدد کرتا ہے دکھاوے کے لیے، حج جاتا ہے اپنا کریڈٹ بڑھانے کے لیے لوگوں کے درمیان، مقصود رضائے خدا نہیں ہے، مقصود دکھاوا ہے، دوسروں کو دکھاوا ہے، اس کا ہاتھ آخرت میں خالی ہوگا۔ دنیا و آخرت ایک دوسرے سے بیگانہ نہیں ہے، بلکہ دنیا اور آخرت کا اتنا قریبی رشتہ ہے کہ جو یہاں بوئیں گے وہی وہاں کاٹیں گے۔ ایک دلچسپ نقطہ اس آیت میں یہ بھی ہے کہ دنیا کی خاطر اپنے اعمال کی کاشت کرنے والے اس کو اس کی فصل میں سے کچھ ملے گا، پوری فصل اسے نہیں ملے گی، جبکہ آخرت کے لیے بونے والے کو پوری فصل کے ساتھ ساتھ کچھ اضافہ بھی ملے گا۔ قرآن کہتا ہے کہ نزد لہو فی حرثہ، ہم اس کی کھیتی میں اور اضافہ کر دیں گے، اتنا اس نے بویا تھا
جتنا اس کے مقابلے میں اسے ملنا چاہیے تھا اس سے زیادہ ہم اسے عطا کر دیں گے. لیکن جنہوں نے دنیا کے لیے بویا ہے انہیں دنیا میں دیں گے، لیکن نوتے ہی منہا، اس میں سے کچھ دیں گے، اور آخرت میں انہیں کچھ نہیں ملے گا. دوسرا نقطہ اس آیت میں یہ ہے کہ پروردگار عالم نے دنیا کے لیے، بونے والے کے لیے صاف لفظوں میں اعلان کر دیا کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ. جبکہ آخرت کے لیے اپنے اعمال کو بونے والے کے لیے یہ نہیں کہا کہ اسے دنیا میں کچھ نہیں ملے گا، سب آخرت ہی میں ملے گا. نہیں، آخرت میں تو دیں گے، بڑھا کے بھی دیں گے، اضافہ کر کے بھی دیں گے، لیکن اسے دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا. اللہ کا لطف و کرم دیکھیے کہ اس نے عمل کی زمین بھی ہمارے لیے تیار کر دی، نیک اعمال کی بجاوری کے لیے حالات بھی فراہم کر دیے، اور رہنمائی بھی کر دی کہ اگر ہماری ہدایات کے مطابق اپنے نیک اعمال کاشت کرو گے تو ہم تمہیں بہت عمدہ اور فراواں فصل سے مالا مال کر دیں گے، جو قیامت کے دن اس وقت جب لوگ نیک اعمال کی کمی کے باعث یا نیک اعمال کے فقدان کے باعث بھوکمری اور قحط کا سامنا کر رہے ہوں گے، تمہارے اعمال جو تم نے دنیا میں بوئے ہیں آخرت کے لیے، وہ تمہارے اعمال وہاں تمہارے کام آئیں گے اور تمہیں اس قحط اور بھوکمری کا شکار ہونے سے بچا لیں گے. زمین بھی اس کی، بیج بھی اس کا، بیج کے بارآور ہونے اور پروان چڑھانے کے لیے ضروری ماحول بھی اسی نے فراہم کیا. اب کسان کے پاس بونے کے لیے کیا بہانہ رہ گیا ہے کہ وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہے، کچھ بوئے ہی نہیں، یا اگر بوتا بھی ہے تو گھاس کی کھیتی کر رہا ہے. فائدہ مند چیز بونے کے بجائے گھاس جیسی بے قیمت چیز کی جو ہے کھیتی کر رہا ہے. اس آیت سے یہ بھی بات واضح ہو جاتی ہے کہ دنیا کمانا اگر مقصود ہو یا آخرت حاصل کرنا مقصود ہو، چاہے دنیا کمانا مقصود ہو یا آخرت، دونوں کے لیے محنت ضروری ہے. دنیا کمانے کے لیے بھی محنت ضروری ہے، آخرت کمانے کے لیے بھی محنت ضروری ہے. دونوں میں محنت کرنا ہے. تو پھر وہ انسان کتنا کم عقل اور احمق ہے جسے دن رات محنت کرنے کے باوجود دنیا کے پست منافع کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا. تقاضائے عقل یہی ہے کہ انسان اس میدان میں محنت و مشقت کر کے جہاں اس کی محنت کا واقعی پھل مل سکے اس میدان میں محنت کرے، اپنی نیت کو پاکیزہ بنائے اور ہر عمل خدا کے لیے انجام دے. اس صورت میں اسے دنیا بھی ملے گی اور آخرت بھی ملے گی. اپنا وقت اور محنت دنیا کے پیچھے برباد نہ کریں کہ صورت میں نہ دنیا ملے گی اور نہ آخرت. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد ہے، حضور فرماتے ہیں کہ من کانت نیتہ دنیا، جو انسان محنت و مشقت کر رہا ہے دنیا کمانے کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے، فرق اللہ علیہ، اللہ اسے اس دنیا میں سرگرداں، حیران و پریشان کر دے گا. فرق اللہ علیہ امرہ وجعل الفقر بین عینیہ، اور غربت و تنگ دستی کو اس کی آنکھوں کے سامنے رکھ دے گا
دولت رکھنے کے باوجود وہ خود کو محتاج تصور کرے گا. دیکھیے دولت کا آ جانا، دولت کا موجود رہنا کافی نہیں ہے. انسان دولت کس لیے کماتا ہے؟ انسان دولت کماتا ہے سکون کے لیے. انسان دولت کماتا ہے اپنی محتاجی کو دور کرنے کے لیے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں جتنا دولت کماتا جاتا ہے اتنا ہی اس کی ضرورت بڑھتی جاتی ہے، اتنا ہی اس کی احتیاج میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اور وہ مزید دولت کمانے کے لیے کوشش کرنے لگتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنا سکھ چین بھی بھول جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے بال بچوں کو بھی فراموش کر بیٹھتا ہے. تو یہ دولت اس نے کمانا چاہا تھا غربت کو دور کرنے کی، تو غربت میں اور اضافہ ہو گیا، کیونکہ دولت کا غربت کے خاتمے کا مطلب یہ تھا کہ وہ بے نیاز ہو جاتا، اس کی احتیاج ختم ہو جاتی، مگر یہاں احتیاج ختم ہونے کے بعد مزید اس میں اضافہ ہوتا گیا. وَكَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كَتَبَ لَهُ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كَتَبَ لَهُ. جو انسان دنیا کمانے کے لیے محنت و مشقت کرے گا، اس کا مقصد دنیا کا حصول ہو، اسے دنیا میں سے بس اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ اس کے مقدر میں لکھا ہے، اس سے زیادہ نہیں ملنے والا. اللہ کوشش کر لے. وَمَنْ كَانَتْ نِيَّتُهُ الْآخِرَةُ، لیکن جس کی نیت آخرت کمانا ہو، کام یہ بھی کر رہا ہے، کام یہ بھی کر رہے ہیں، محنت یہ بھی کر رہے ہیں، محنت یہ بھی کر رہے ہیں، ان کا مقصد دنیا سنوارنا ہے، ان کا مقصد آخرت سنوارنا ہے. جمع اللہ شملہ، اللہ اس کے بکھرے ہوئے امور کو سمیٹ دے گا. وَجَمَعَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، اور اللہ غنا و بے نیازی اس کے دل میں بھر دے گا. وَآتَاهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، جو انسان محنت و مشقت کرے گا، کوشش کرے گا آخرت کمانے کے لیے، نیت آخرت کو سنوارنا ہوگا، اللہ اسے دنیا بھی عطا کر دے گا. اس حال میں دنیا عطا کرے گا کہ دنیا ہاتھ باندھے سر جھکائے اس کے سامنے کھڑی ہوگی. جو لوگ آخرت کے لیے کوشش کرتے ہیں. امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے ایک بیان میں دنیا کی 8 صفتیں بیان فرمائی ہیں. ایک شخص دنیا کی مذمت کر رہا تھا، اس کی جو ہے برائی کر رہا تھا. مولا نے اسے مخاطب کر کے فرمایا، اے دنیا کی مذمت کرنے والے، تو خود اس کا شہدا ہے اور اس کی مذمت کر رہا ہے. دنیا نے تجھے فریب نہیں دیا ہے، تو خود سے اس کے فریب کا شکار ہوا ہے. یہ بتا کہ تجھے اس پر الزام لگانے کا حق ہے یا اسے تجھ پر الزام لگانے کا حق ہے؟ تو دنیا پر الزام لگائے گا یا دنیا تجھ پر الزام لگائے گی؟ آخر اس نے کب تجھ سے تیری عقل کو چھین لیا تھا اور کب تجھ کو دھوکہ دیا تھا؟ کیا تیرے آباء و اجداد کے فرسودہ ہو کر زمین پر گرنے سے اس نے دھوکہ دیا ہے، یا تمہاری ماں کے زیر خاک دفن ہونے سے دھوکہ دیا ہے؟ جب تم نے دیکھا تھا کہ تمہارا باپ بوڑھا ہو کر کے زمین پر گر گیا، دنیا سے چلا گیا، تمہاری ماں منو مٹی کے نیچے دفن ہو گئی، تو تمہیں تو اس کا اندازہ تو ہو جانا چاہیے تھا نا کہ یہ دنیا فانی ہے، یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، فانی چیزوں سے کیا دل لگانا. کتنے ہی ایسے بیمار ہیں کہ جن کی تم نے تیمارداری کی ہے اور اپنے ہاتھوں سے ان کا علاج کیا ہے، اور یہ چاہا ہے کہ وہ شفایاب ہو جائیں. تم انہیں ڈاکٹروں کے پاس بھی لے گئے ہو لیکن کوئی دوا کام نہ آئی،
اور موت کے مضبوط پنجے انہیں اٹھا لے گئے، تم انہیں بچا نہ سکے۔ کیا دنیا نے انہیں تمہارے لیے عبرت قرار نہیں دیا تھا؟ کیا ان کی موت تمہارے لیے سبق نہیں تھی کہ دنیا نے جو کچھ دوسروں کے ساتھ کیا ہے وہی تمہارے ساتھ بھی کرے گی؟ پھر بھی تم کہہ رہے کہ دنیا نے تمہیں دھوکہ دیا۔ دنیا نے تو کھل کے بتا دیا کہ میں کون ہوں، اس کے باوجود اگر تم دنیا کے پیچھے بھاگتے رہے تو دنیا نے تمہیں دھوکہ نہیں دیا ہے، تم نے دنیا کو دھوکہ دیا ہے جو اس کے بیٹھے ہوئے برائی کر رہے ہو۔ اس کے بعد مولا کائنات نے دنیا کی 8 صفتیں بتائی ہیں کہ اس میں آخری صفت یہ ہے کہ دنیا اولیاء خدا کے لیے، صاحبان تقویٰ کے لیے تجارت کی جگہ ہے، یہاں وہ تجارت کر کے منفعت بخش تجارت کرتے ہیں۔ مولا فرماتے ان الدنیا دار صدق لمن صدقها، دنیا سچائی کا گھر ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دنیا کی تصدیق کر دی، جو کچھ دنیا نے سکھانا چاہا تھا اس سے سیکھ لیا۔ ودار عافیت لما فہم عنها، اور جس نے دنیا کو سمجھ لیا دنیا اس کے لیے عافیت کا ٹھکانہ ہے۔ ودار غنى لمن تزود منها، اور جس نے دنیا سے آخرت کے لیے زاد سفر فراہم کر لیا دنیا اس کے لیے بے نیازی کا مقام ہے۔ ودار موعظۃ لمن اتعظ، دنیا نصیحت اور موعظہ ہے اس شخص کے لیے، موعظے کا مقام ہے اس شخص کے لیے جس نے دنیا کی نصیحتوں پر کان دھرا اور اس کی باتوں کو قبول کر لیا۔ مسجد احباء اللہ، دنیا خدا کے دوستوں کے سجدے کی جگہ ہے۔ ومصلی ملائکۃ اللہ، دنیا اللہ کے فرشتوں کی نماز کی جگہ ہے۔ ومحبت وحی اللہ، دنیا ہی وہ جگہ ہے جہاں اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے۔ ومتجر اولیاء اللہ، اولیاء خدا کی تجارت کی جگہ ہے۔ اکتسبوا فیہا الرحمہ وربحوا فیہا الجنہ، اسی دنیا میں تجارت کر کے انہوں نے رحمت خدا کو بھی حاصل کر لیا اور اسی دنیا میں تجارت کر کے منفعت کے طور پر، فائدے کے طور پر جنت کو حاصل کر لیا۔ یہ دنیا تجارت کی جگہ ہے، ایک بازار ہے جہاں کچھ بیچا جاتا ہے اور کچھ خریدا جاتا ہے۔ اس بازار میں بھی کچھ لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے اور کچھ کو گھاٹا ہوتا ہے، جیسے ہر بازار میں ہوتا ہے۔ چنانچہ امام محمد تقی علیہ السلام فرماتے ہیں الدنیا سوق من الاسواق، جیسے ساری مارکیٹیں ہوتی ہیں انہی مارکیٹوں کی طرح سے یہ پوری دنیا بھی ایک عظیم مارکیٹ ہے۔ ربح فیہا قوم وخسر فیہا الآخرون، اس بازار میں کچھ لوگ کامیاب ہوئے جنہیں منافع ملا، فائدہ حاصل کیا، اور کچھ لوگوں کو گھاٹا ہو گیا۔ ہر بازار کی طرح اس بازار میں بھی کچھ بیچنے والے ہیں اور کچھ خریدنے والے ہیں۔ بکنے والا سامان بھی ہے اور سامان کی قیمت بھی موجود ہے۔ اس دنیا میں بیچنے والا کون ہے؟ بیچنے والا انسان ہے، خریدار اللہ ہے۔ بکنے والا مال اچھے اور برے اعمال ہیں، اچھے اعمال بھی بکتے ہیں اور برے اعمال بھی بکتے ہیں، البتہ جیسا مال ہوگا ویسی ہی قیمت ہوگی۔ اگر اعمال اچھے ہیں تو اس کی قیمت بھی اچھی ہے، اگر اعمال برے ہیں تو ان کی قیمت بھی بری ہی ملے گی۔ پھر شکوے شکایت کی کوئی گنجائش تو باقی نہیں رہتی۔ اگر کسی کو بری قیمت ملی تو وہ شکوا کرے، ارے ہمیں کیوں یہ ملا؟ جیسا مال ہوگا قیمت ویسی ہی ملے گی۔
ہمارے اعمال کی قیمت کیا ہے؟ اچھے اعمال یا برے اعمال کی؟ ہمارے اعمال کی قیمت جنت و رضائے الہی ہے یا جہنم اور الہی رحمتوں سے محرومی ہے؟ اگر اعمال نیک ہیں تو ان کی قیمت جنت اور رضائے الہی ہے، اور اگر اعمال برے ہیں تو ان کی قیمت جہنم اور رضائے الہی سے محرومی ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ لیسا لانفسکم ثمن الا الجنہ فلا تبیعوها الا بها۔ یاد رکھو تمہاری جان کی قیمت جنت کے سوا کچھ اور نہیں ہے، اور جنت کب ملے گی؟ جب ہم اچھے اعمال انجام دیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جان جو بہرحال جانی ہے دنیا میں، ہمیشہ تو رہیں گے نہیں، اس کے بدلے میں ہمیں جنت ملے، تو ہم سے جو اعمال سرزد ہونے چاہیے وہ نیک اور اچھے اعمال خدا کے لیے انجام پانے چاہیے۔ فلا تبیعوها الا بها، اپنے نفس کو اگر بیچو، زندگی کا سودا اگر کرو تو جنت کے بدلے میں سودا کرو۔ دوسری حدیث میں ہے کہ من باع نفسه بغیر نعیم الجنہ فقد ظلمها، جس شخص نے اپنے نفس کو، اپنی زندگی کو، اپنی جان کو جنت کی نعمتوں کے علاوہ کسی اور چیز کے بدلے میں بیچ دیا، درہم و دینار کے بدلے میں، سونے چاندی کے بدلے میں، اقتدار کے بدلے میں، شہرت کے بدلے میں، دولت کے بدلے میں بیچ دیا، فقد ظلمها، اس نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے۔ البتہ جنت یہ ہمارے نفس کی کم ترین قیمت ہے، بالا ترین قیمت رضائے الہی ہے۔ وہی رضائے الہی جسے امیر المومنین نے شب ہجرت حاصل کیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ اور نقصان ہے، عرض کیا کہ دنیا میں فائدہ بھی ہے، دنیا میں نقصان بھی ہے۔ اس بازار دنیا اس کی ایک اور قیمت، اس بازار دنیا میں اعمال کی ایک اور قیمت بھی ملتی ہے۔ یہ قیمت تو جنت ہو گئی، دوسری قیمت جو اعمال کی ملتی ہے وہ سراسر خسارہ اور نقصان ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ دنیا کی چند روزہ لذت اور ابدی جہنم ہے۔ ایک طرف جنت ہے، البتہ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں کچھ دنوں سے تکلیف اٹھانا پڑ جائے، دوسری طرف دنیا کی عارضی چند روزہ لذتیں ہیں اور ہمیشہ والا جہنم ہے۔ اچھا، ہر بازار میں بروکر اور دلال بھی ہوتے ہیں جو بیچنے والوں اور خریدنے والوں کی رہنمائی کا کام کرتے ہیں، انہیں بتاتے ہیں کہ آپ کس طرح سے بزنس کریں، کیا خریدیں، کیا بیچیں، کس قیمت پہ بیچیں، کس قیمت پہ خریدیں کہ آپ کو فائدہ ہو۔ البتہ یہ اور بات ہے کہ کچھ افراد ہوتے ہیں جو رہنمائی کے نام پر رہزنی کا کام کرتے ہیں۔ اس بازار دنیا میں بھی رہنما اور بروکر موجود ہیں، انہیں پہچاننا بھی بہت ضروری ہے۔ اس بازار میں بھی دو قسم کے رہنما ہیں، دھوکے باز چیٹر اور خیر و صلاح کا راستہ دکھانے والے مخلص و خیر خواہ۔ مخلص و خیر خواہ رہنماؤں کی بھی دو قسمیں ہیں۔ پہلے قسم انبیاء اور رسول ہیں جو ہر طرح کی زحمت و مشقت برداشت کر کے کسی اجرت و معاوضے کی توقع کے بغیر رات دن اس بازار دنیا میں ہمیں اچھے برے سودے کی تمیز سکھاتے رہتے ہیں۔ دوسرے انسان کی عقل ہے جو ظاہری و بیرونی وسوسوں کے شانہ بشانہ اسے خیر و شر، اچھے برے کا امتیاز سکھاتی رہتی ہے۔ رہنمائی کے نام پر رہزنی کرنے والے
धोखेबाज, चीटर, दलाल भी दो किस्म के होते हैं। एक इंसो जिन से ताल्लुक रखने वाले शयातीन जो हमारे वजूद के बाहर से हमें बहकाते हैं, धोखा देते हैं। दूसरे नफसानी ख्वाहिशात जो अक्ल के मुकाबले में अपनी दुकान खोले हुए हैं और अक्ल व शरीयत के खिलाफ हमें वरगलाते रहते हैं। इस बाजार दुनिया में कामयाब तिजारत के लिए हम इलाही तौफीक और अइम्मा अलैहिमुस्सलाम की तालीमात पर अमल के मोहताज हैं, ताकि हम इस बाजार दुनिया में अपना माल ज्यादा से ज्यादा बेच सकें, और वो भी अच्छी कीमत पर, ताकि जब इस बाजार से बाहर जाएं तो अपनी कामयाब तिजारत से खुशो मसरूर रहें। क्योंकि बहुत से अच्छे और बुरे ताजिर हैं कि जब इस बाजार दुनिया से बाहर निकलेंगे तो अफसुर्दा वो गमजदा होंगे, बिल्कुल उन लोगों के मानंद जो किसी गार में दाखिल हुए, किसी अंधेरे गार में दाखिल हुए और उनकी निगाह किसी चमकती हुई चीज पर पड़ी। किसी ने कहा ये तो हीरे मोती हैं, किसी ने कहा नहीं ये बेकीमत चीजें हैं। जो उन्हें बेकीमत समझते थे उन्होंने इन चीजों को हाथ भी नहीं लगाया कि खामखा अपना बोझ क्यों बढ़ाएं। मगर कुछ लोगों ने कहा एहतियातन कुछ उठा लेते हैं। जब वो गार से बाहर निकले, उजाले में आए तो देखा अरे ये तो वाकईन हीरा मोती है। अब यहां दोनों गरोह अफसुर्दा और गमजदा हैं, दोनों पछता रहे हैं। वो पछता रहे हैं कि हमने उठाया क्यों नहीं, ये पछता रहे हैं कि हमने कम क्यों उठाया। साहिबान तकवा वो अफराद है जिन्होंने दुनिया की वक्ती लज्जतों से मुंह मोड़कर उसकी आरिजी तकलीफों को बर्दाश्त करके अपनी पूरी जिंदगी ज्यादा से ज्यादा आमाले हसना के मोती बटोरने में सर्फ कर दी और आखिरत की अबदी जिंदगी के लिए राहत व आराम खरीद लिया। इसीलिए मौला फरमाते हैं सबरू अय्यामन कसीरा। मुत्तकीन वो हैं जिन्होंने कुछ दिनों के लिए, चंद दिनों की इस दुनियावी जिंदगी में मुसीबत हो, इबादत हो, मासियत के मैदान में सब्र से काम लिया। आक़बतहुम राहतुन तवीला, जिसके बाद उन्हें तवील और अबदी राहत व आराम मयस्सर हो गया। तिजारतुन मुरबहा, कितनी कामयाब तिजारत है ये, कितनी मनफाअत बख्श तिजारत है। यस्सरहा लहुम रब्बुहुम, जिसे उनके परवरदिगार ने उनके लिए फराहम किया है। खुदावंद मुताल से दुआ है कि अल्लाह जल्ला शानो हम सबको तौफीक इनायत फरमाए इस बात की कि हम उन मुत्तकीन की तरह से हम भी दुनिया की मुसीबतों, इबादत के मौके और मासियत के मैदान में सबात कदम से काम ले करके इस काबिल बने कि अल्लाह हमें आखिरत में राहत व आराम की जिंदगी इनायत फरमाए। कुरान मजीद में मुतअद्दिद मकामात पर इस पुरमनफ़अत तिजारत का जिक्र हुआ है। बस एक नमूना आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। सूरह तौबा आयत 111 में इरशाद होता है इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। अल्लाह ने, कुछ मुमिनीन हैं जिनसे अल्लाह ने उनकी जान और माल को खरीद लिया है जन्नत के बदले। जाहिर सी बात, इंसान जब कोई चीज बेच देता है तो उसका इख्तियार खत्म हो जाता है। हमारी कार थी, हमने बेच दिया, अब उसे हम जहां चाहें चला करके लेकर के नहीं जा सकते मालिक की इजाजत के बगैर, जो नया मालिक आया है। हमने घर अपना अगर बेच दिया, अब अपनी मर्जी से घर में नहीं रह सकते अगर मालिक इजाजत न दे।
اسی طرح سے انہی شرائط کے ساتھ اس مکان میں رہیں گے جن شرائط کے ساتھ یہ نیا مالک ہمیں اس کی اجازت دے گا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے جنت کے بدلے مومنوں سے ان کی جان اور مال کو خرید لیا ہے۔ اب نہ جان ان کی ہے نہ مال ان کا ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، اب یہ بیچنے کے بعد راہ خدا میں جہاد کرتے ہیں۔ فیقتلون ویقتلون، قتل بھی کرتے ہیں اور قتل ہو بھی جاتے ہیں۔ وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اللہ نے جان اور مال کے بدلے میں جو جنت انہیں دی ہے، جنت تو نقد نہیں ہے، وعدہ ہے تمہیں جنت دیں گے۔ البتہ یہ وعدہ اللہ نے توریت میں بھی کیا ہے، انجیل میں بھی کیا ہے، قرآن میں بھی تین سند، تین دستاویز موجود ہے اس معاہدے اور اس تجارت کے سلسلے میں، اس معاملے کے سلسلے میں۔ ومن اوفى بعہدہ من اللہ، اللہ سے زیادہ اپنے عہد و پیمان کو پورا کرنے والا کون ہے؟ واستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، تمہیں بشارت ہو اس تجارت کی، اس معاملے کی، اس خرید و فروخت کی جو تم نے اللہ کے ساتھ انجام دیا ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ عزیزو، اگرچہ یہ معاملہ نقد نہیں ہے، اس کیا ادھار ہے، لیکن اس میں ادھار کے خطرات نہیں ہیں۔ کیوں انسان ادھار دینے سے گھبراتا ہے؟ پتہ نہیں جس کو ادھار دیا ہے وہ دے گا کہ نہ دے گا، کل اس کی ہماری حالت کنڈیشن کیسی ہوتی ہے، آیا اپنے وعدے پہ قائم رہے گا نہیں رہے گا، ہزار طرح کے وسوسے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ خطرات یہاں نہیں ہیں، کیونکہ اللہ قادر ہے، قادر کا ادھار بھی نقد ہی مانا جاتا ہے۔ اللہ قادر بھی ہے اور بے نیاز بھی ہے، اپنے عہد و پیمان کا پابند بھی ہے۔ عاجز و محتاج عہد شکن ہوتے ہیں، قادر و بے نیاز نہیں۔ البتہ یہاں دو بہت اہم نقطے اس آیت میں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ دیکھیے، ہر چیز کا مالک اللہ ہے، چاہے وہ ہماری جان ہو یا ہمارا مال، مگر ہماری جان ہماری ہے۔ ہم کہتے ہیں نا، قرآن کی آیت ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، کیا مطلب؟ ہم اللہ کی پراپرٹی ہیں، ہم اللہ کی ملکیت ہیں، تو ہماری جان بھی اللہ کی ملکیت ہے، ہمارا مال بھی اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ لیکن یہ اس کا کرم ہے کہ وہ مالک ہونے کے باوجود بھی اپنی ہی چیز ہم سے خرید رہا ہے اور اس کی بڑی قیمت چکا رہا ہے جنت کی شکل میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ عام بزنس میں قیمت مال کے لحاظ سے ہی دی جاتی ہے۔ اگر 100 روپیہ کسی مال کی قیمت ہے تو اس کا کوئی 200 نہیں دیتا ہے، بہت دے گا تو 105 روپیہ دے دے گا۔ لیکن یہاں اللہ ہمارے تھوڑے سے مال اور عارضی زندگی کے بدلے جنت اور حیات ابدی عطا کر رہا ہے۔ جابر ابن عبداللہ انصاری سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں اس آیہ شریفہ کی بلند آواز سے تلاوت فرما رہے تھے کہ ایک انصاری کے کان میں یہ آواز پہنچ گئی۔ اس نے رسول خدا سے تعجب کے ساتھ پوچھا، یا رسول اللہ، کیا یہ واقعاً قرآن کی آیت ہے جو ابھی نازل ہوئی ہے؟ حضرت نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا بیع ربیع، یہ کتنا منفعت بخش سودا ہے، لا نقیل ولا نستقیل، نہ ہم اس معاملے سے دستبردار ہونے کو تیار ہیں، نہ ہم اسے فسخ کریں گے، اور نہ اگر دوسرا فریق اسے فسخ کرنا چاہتا ہے، معاملے کو توڑنا چاہتا ہے، تو ہم معاملہ توڑنے پر تیار ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو اس سود مند سودے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔